اب آئیے ہم مریض کی مختلف سچویشنز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. خب مریض مثال کے طور پر یورین بیگ میں کے ساتھ کس طرح وضو کیا جائے, کس طرح نماز کو انجام دیا جائے. خب یورین بیگ انسان نجاست کو اٹھائے ہوئے ہے, ظاہر ہے یہ ایک اختیاری حالت تو نہیں ہے, یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس میں اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, یہ ضروری ہے. یہ اگر ضروری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, تو انسان کے لیے واجب ہے کہ نارمل طریقے سے عبادتوں کو انجام دے. لیکن اگر مجبوری ہے, بیماری ہے, علاج ضروری ہے, مجبور ہے یہ شخص, کوئی مذائقہ نہیں ہے. عام طور پر یورین بیگ کا اعضائے وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فرض ہے کہ آپ وضو کر سکتا ہے, وہ خوب نارمل وضو کرے گا وہ. اور اگر نارمل کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اب وہ چاہے بیگ کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھتا ہے یا بیگ کو مثال کے طور پر کسی طریقے سے اپنے بدن سے باندھ لیتا ہے, اگر نماز پڑھ سکتا ہے نارمل طریقے سے, نارمل طریقے سے وضو کرے گا, نارمل طریقے سے نماز پڑھے گا. لیکن اگر وہ نارمل طریقے سے نہیں کھڑے رہ سکتا ہے, نارمل طریقے سے نہیں کھڑے رہ سکتا ہے, یا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے ضرر, یا اس کے لیے ناقابل برداشت زحمت ہے, ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر فرسٹ اسٹیپ سے سیکنڈ اسٹیپ, اس صورت میں اجازت مل جائے گی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے, بیٹھ کر نماز پڑھے. دیکھیں یہ ساری وہ شریعت اور فقہ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں, اور انسان ان چیزوں کو سیکھنے میں لاپرواہی نہ کرے, نہ عمل میں لاپرواہی کرے. بس اگر کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے, واجب ہے کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھیں. اور میں نے جو کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کے جو احکامات بیان کیے تھے, اس میں نے بیان کیا تھا کہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر میں ڈائریکٹ خود کھڑے نہیں رہ سکتا ہوں, لیکن عصا لے کر کھڑے رہ سکتا ہوں, واجب ہے کہ عصا لے کر کھڑا رہوں. دیوار کے ٹیک سے کھڑے ہو سکتا ہوں, واجب ہے کہ دیوار کے ٹیک سے کھڑا رہوں. بعض لوگوں سے ایکسکیوز کر کے, بعض لوگوں سے خواہش کرتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے پکڑ کے رکھو. ان کے لیے ماننا واجب ہے واجب نہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن میرے لیے یہ مطالبہ کرنا, یہ خواہش کرنا واجب ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کہ مختصر سی کسالت, مختصر سے درد, مختصر سی زحمت کی بنا پر انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں, اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہے تو یہ, اگر یہ سب ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں. بیٹھ کر کس طرح نماز پڑھیں, وہ اس ویڈیو کی طرف رجوع کیا جائے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اور اگر وہ بیٹھ بھی نہ سکتا ہو, جیسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے ہیں, وہ کمپلیٹلی جو کہ بستر پر ہے, تو پھر اسے لیٹ کر نماز پڑھنی ہے. لیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے 4 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ, جس طرح مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے, یعنی میرے رائٹ طرف قبلہ ہے, تو میں اپنے رائٹ پہلو پر اس طرح سوؤں کہ میرا آگے کا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ واجب ہے. اب گھر میں
بستر کی اس طرح سیٹنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ہاسپٹل میں یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. اب یہ شاید ممکن ہے، بعض اوقات ممکن ہو، بعض اوقات ممکن نہ ہو. بہرحال یہ ہر شخص کا اپنا اپنا وہ ہے. اگر ممکن ہے تو یہ طریقہ، یہ فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ، اگر رائٹ طرف ممکن نہیں ہے تو لیفٹ طرف. کہ فار ایگزامپل قبلہ جو کہ میرے لیفٹ طرف ہے اور میں اپنے بیڈ کو، اپنے بستر کو اس طرح نہیں سیٹ کر سکتا ہوں کہ میں رائٹ شولڈر کے اوپر لیٹ کر نماز پڑھوں. لیفٹ شولڈر کے اوپر پاسبل ہے تو واجب سیکنڈ اسٹیپ لیفٹ سائڈ، لیفٹ شولڈر کے اوپر لیٹوں اور میرا آگے کا حصہ قبلے کی طرف ہو. اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پیٹھ کے بل جو حالت احتضار میں ہے، جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو واجب ہے کہ انسان اس حالت کو کہتے ہیں حالت احتضار. واجب ہے کہ انسان پیٹھ کے بل اس طرح لیٹے کہ انسان کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں. لہٰذا اگر مثال کے طور پر اگر میں بستر پر لیٹا ہوں، بیمار ہوں، نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، رائٹ اور لیفٹ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا ہوں، تو اب میں پیٹھ کے بل اس طرح لیٹوں کہ میرے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہو. یہ تیسری سچویشن. اور چوتھی سچویشن یہ کہ نہیں، یہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ نہ پیٹھ، نہیں ہو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ بیڈ ہل سکتا ہے. اور اس صورت میں صحیح ہے، مجبوری ہے. اب مجبوری کی صورت میں جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہو نماز پڑھنے صحیح ہے. اب کس طرح نماز پڑھے گا وہ بھی ہم اختصاراً بیان کر دیں کہ اللہ اکبر کہے، الحمد پڑھے، سورہ پڑھے، سر کا اشارہ کرے رکوع کے لیے، اور زیادہ یعنی تھوڑا سا سر کا اشارہ کرے رکوع کی نیت سے، اور زیادہ سر کا اشارہ کرے سجدے کی نیت سے. یعنی اس میں مثال کے طور پر یہ میں اگر لیٹا ہوا ہوں، الحمد و سورہ پڑھ لیا، تھوڑا سا سر جھکایا رکوع کی نیت سے. اگر سر جھکا ہوا ہی ہے تو میں اپنے سر کو پہلے سیدھا کروں، پھر رکوع کی نیت سے سر کو جھکاؤں، تو یہ ہو گیا میرا رکوع. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سر کو اٹھایا، یہ رکوع ہو گیا. سر اسٹریٹ پوزیشن سے رکوع کی، سر جھکایا ہوں اور پھر سر کو اٹھاؤں، سر سے رکوع سے اٹھنے کی نیت سے، یہ ہو گیا رکوع. اس کے بعد سجدے کے لیے سر جھکاؤں، تھوڑا زیادہ سر جھکاؤں، اور پھر اسٹریٹ اپنے سر کو کروں، پھر دوبارہ سر جھکاؤں اور پھر دوبارہ اسٹریٹ کروں. یہ ہو گئے 2 سجدے. اور تشہد و سلام نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا. اب یہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ. خوب، بس اب یہ پورا ایک طریقہ آ گیا کہ کس طرح پہلے واجب ہے کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھے، پھر واجب ہے کہ اگر کھڑے نہیں رہ سکتا ہے، حرجی ہے یا ضرری ہے، حرج ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے، یا ڈر ہے، خوف ہے نقصان ہونے کا، تو پھر بیٹھ کر اگر پاسبل نہیں ہے انہی وجوہات کی وجہ سے، تو پھر لیٹ کر 4 سچویشن کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. بس جن کو یورین بیگز لگے ہوئے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر فرض یہ ہے کہ مجبوری ہے. اب ایگزیکٹلی یہ یورین بیگ کس طرح انسان کے بدن میں لگی ہوتی ہے، اگر مثال کے طور پر وہ ایک نلکی جو وہ مثال کے طور پر انسان کے بدن میں جاتی ہے اور اس سے جو کہ وہ یورین بیگ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ کہ خود یورین بیگ نماز میں اٹھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی میرا بدن، میرا لباس نجاست سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے.
اگر میں نے یورین بیگ اٹھایا ہوا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر بلڈ بیگ اٹھایا ہوا ہے، میرا بدن یا میرا لباس آلودہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یورین بیگ میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میرا بدن یا لباس نجس سے پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کرنا ہوگا، اگر پاک کرنا ممکن نہیں تو معاف، جس کا مسئلہ آگے جا کے بیان کریں گے.